مبارک اس مسجد کے اندر حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھا ہوا ہے، اور آج وہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ حضور فضیلت الشیخ علامہ الشیخ ابو بکر احمد مسلیار مدد اللہ النورانی، جو مرکز الثقافت السنیہ کے آل ان آل ہیں، اس کے سب کچھ ہیں، وہ بانی ہیں، انہوں نے اس کو قائم فرمایا۔ ان کا دورہ اس علاقے میں بھی ہوا کرتا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب کچھ وہ منہ مبارک کے طفیل ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شروع سے لے کر اخیر تک آپ دیکھیں تو تمام کے تمام یہ شان الہی کے مظہر ہیں۔ اور اگر ناخن مبارک کو آپ دیکھیں تو حضرت امیر معاویہ کی وہ روایت یاد کیجئے، وہ روایت آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا، وصال کا وقت قریب ہو گیا، تو انہوں نے اپنے کنبوں کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اور یہ کہنے لگے کہ میرے گھر والوں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں۔ غور سے اس جملے کو سنیے گا اور اپنے دل کے کانوں کے اندر رکھیے گا۔ حضرت امیر معاویہ جو صحابہ کرام کا درجہ رکھتے ہیں، جو کوئی بھی ولی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ حضور غوث پاک ہی کیوں نہ ہو، جن کا آج ہم عرس مبارک منا رہے ہیں، وہ بھی اس درجے کو کبھی نہیں پا سکتے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ تعلیم آپ اپنے بچوں کو بھی دیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس پر مجھے یقین ہو کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے بخش دے گا۔ اتنے بڑے نمازی، اتنے بڑے حاجی، اتنے بڑے غازی، اتنے پرہیزگار، اتنے روزے دار، لیکن پھر بھی ان کا یہ آخری جملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو تو خود ہی بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی ان کا یہ جملہ ہے کہ اے میرے بچوں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کے ذریعے میں بخشا جاؤں، مجھے کوئی امید نہیں ہے کسی عمل پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، لیکن ایک چیز ہے میرے پاس، کہ اگر تم میرے مرنے کے بعد میری قبر کے اندر میری آنکھوں کے اوپر مل دو، اس کو رکھ دو، تو اللہ کی رحمت سے مجھے یہ امید قوی ہے کہ وہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ پٹلی کھولے، سرہنے سے وہ سامان نکالے، اس پٹلی کو کھولنے کے بعد لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ اس پٹلی کے اندر حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس کے ناخن مبارک ہیں۔ یہ وہ ذات گرامی ہے، یہ شان الہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر یہ تعلیم نہیں دیں گے تو وہ اپنے نبی کی شان کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر ان کی شان کو سمجھنا ہے تو آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، ان کی آن بان اور ان کے رہن سہن کو دیکھنا ہے تو اپنے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ جس کے عرس میں آج بیٹھے ہیں، آپ جس کے عرس میں آج جمع ہوئے ہیں، جن کے عرس کے اندر آپ حاضر ہوئے ہیں، ان کی ذات کو آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ حضور غوث الثقلین وغیث الکونین محی الدین عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی کو ملاحظہ کر لیجئے، ان کے نقش قدم کو اختیار کر لیجئے، ان کے حالات کو آپ پڑھ لیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہمارے نبی کی شان ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قصیدہ غوثیہ کو آپ نے شاید سنا ہوگا، ہمارے علماء کرام بخوبی جانتے ہیں
قصیدہ غوثیہ کو ضرور سنا ہوگا آپ سب نے، اگر نہیں سنا تو ایک آدھ دو شعر سننا چاہیے۔ وہ اشعار جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے الہامی طور پر صادر ہوئے، الہامی طور پر صادر ہوئے۔ ایک تو شعر ہے کہ ہمارے شعراء کرام ذہن پر زور ڈالتے ہیں اور پھر شعر وجود میں آتا ہے، ایک وہ شعر ہے کہ اپنے آپ ذہن میں آتا ہے اور پھر فوراً وہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ الہامی شعر۔ اس میں کیا فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ کل ولی لہو قدم صدق و انی، کل ولی لہو قدم صدق و انی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ ہمارے علماء سمجھ سکتے ہیں کیا فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ ہر ولی، ہر بزرگ، کل ولی، ہر ولی علی قدم صدق، کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، لیکن میں علی قدم النبی بدر الکمالی، لیکن میں جس قدم مبارک پر ہوں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اولیاء کرام کو کیوں مجذوب صفت بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ شروع سے لے کے آخر تک کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، نہ شادی کرتے نہ بیاہ کرتے، تو آپ سمجھ جائیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر۔ اگر کسی ولی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بادشاہ بھی ہیں، وہ حاکم بھی ہے اور تمام چیزوں پر ان کی ملکیت بھی ہے، اس پر حاکمیت بھی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں۔ اگر آپ نے تمام صفات نبی کو یکجا دیکھنا ہے، تمام نبیوں کے خصائص کو یکجا دیکھنا ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو ملاحظہ۔ ان کی ذات گرامی وہ آئینہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو اپنی آنکھوں سے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو ملاحظہ کر لیں، وہ دکھائی دیں گے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی شعر کے اندر، اسی قصیدے کے اندر ایک اور شعر کہا ہے۔ کیا ہے اس میں فرمایا؟ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قطبیت کی منزل پر فائز فرما دیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور یہ جو اکرام بھرا منصب ہے، یہ جو سعاد بھرا منصب ہے، یہ ہمارا مولا، ہمارا رب، ہمارا خدا، ہمارے خدا نے اس کو ہم کو فائز فرمایا، اس منزل پر ہم کو فائز فرمایا۔ اس شعر سے آپ نے کیا سمجھا؟ درست العلم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کرامات کو صرف آپ سن کر کے خوش ہوتے ہیں، ان کے کرامات جتنے زیادہ ہیں ان سے 1000 گنا زیادہ ان کے علوم و فنون ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج اگر حضور غوث پاک ہیں تو اپنی کرامت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے علم کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر حضور غوث پاک کو ہم سب کرامت کے مرکز مانتے ہیں تو اپنے کرامت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے علوم و فنون کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو غوث وقت ہوگا وہ اپنے وقت کا مجدد بھی ہوگا، جو غوث وقت ہوگا، جو قطب وقت ہوگا وہ اپنے وقت کا مجدد بھی ہوگا، اور اس وقت میں حضور غوث پاک سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ بے شک، اس وقت حضور غوث پاک سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ کیسے بنے وہ عالم؟ کیوں بنے وہ عالم؟ کیا ضرورت پڑ گئی عالم بننے کی؟ اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟
صرف آپ کو ضرورت پڑی کہ 11ویں شریف کا فاتحہ کرانا ہے اور سال میں ایک مرتبہ اس عرص قادری کر کے ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، بس یہ آپ نے سمجھا. لیکن آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ حضور غوث پاک کو یہ منصب کیسے ملا، ان کو یہ مقام کیسے ملا. انہوں نے علم حاصل کیا. کیسے علم حاصل کیا؟ کیسے انہوں نے علم حاصل کیا؟ جب وہ چھوٹی سی عمر کے تھے، 7 8 یا 6 7 سال کی عمر کے تھے، انہوں نے حفظ قرآن مکمل فرمایا، قرآن شریف کو مکمل حفظ فرما لیا. چند سالوں کے اندر پورے قرآن کو مکمل طور پر یاد فرما لیا. اور جب یاد کر لیا، ان کے استاذ نے ان کی ذہن کو، ان کے ذہانت، ان کی عقل مندی کو دیکھ کر ان کی والدہ سے یہ عرض کرنے لگے کہ یہ بچہ بہت تیز ہے، اگر آپ اسے راہ خدا میں وقف کر دیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں تو بہت اچھا ہوتا. تو ان کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یک لخت کہا کہ میں اپنے اس بچے عبد القادر محی الدین کو فی سبیل اللہ کر دیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. ہے کوئی ابھی سبحان اللہ، سبحان ابھی اللہ. مائیں یہاں پر بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں، بچے والے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہے کوئی ایسی ماں، ہے کوئی ایسا باپ جو اپنے بچوں کو اس لیے وقف کر دے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، اور واقعتاً نہیں ہے، کیونکہ یہ مادی دور آ چکا ہے. یہ مادی دور ہے، روحانیت سے لوگ خالی ہو چکے ہیں. جب تک آپ اپنے اندر روحانیت نہیں لائیں گے، تب تک آپ خدا سے قریب نہیں ہو سکتے. یہ جلسہ جلوس، یہ جھالر فانوس تو آپ سجا سکتے ہیں آپ، لیکن ساتھ میں روحانیت نہیں لا سکتے. روحانیت لانا ہو تو حضور غوث پاک کی زندگی پر ان کے حساب سے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوگا، تب جا کر کے آپ حضور غوث پاک کے اچھے شیدائی کہلا سکیں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول حبیبی اللہ یا صلی رسول اللہ اللہ تعالی صلی علیہ اللہ تعالی وسلم. علیہ وسلم. ان کے علوم و فنون کا تو چرچا ہمارے علماء کرام سے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا. میں ایک آدھ دو واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جانا چاہوں گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے وقت کے جہاں مجدد تھے، وہیں ہر اعتبار سے، ہر ایک علم میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. چاہے وہ تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، منطق ہو، یا دیگر جتنے بھی علوم و فنون آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف دینی علوم، بلکہ دنیاوی علوم بھی. علوم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دینی علوم جس سے ہم سب مسئلے مسائل کو سمجھے، بلکہ ان علوم کے بارے میں بھی ہے کہ جو دنیا بسا سکے، دنیا کو سنوار سکے، وہ بھی علوم اس کے اندر شامل ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور، میں نے اپنی زوجہ کو اس بات سے طلاق دے دیا کہ میں اگر کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ جو دنیا میں اس وقت کوئی نہ کرتا ہو تو تمہیں 3 طلاق. کون سا ایسا عمل ہے جو دنیا میں اس وقت کوئی نہیں کر سکتا؟ اگر نماز پڑھنا ہے تو نماز تو ہر وقت ہوتی ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ تو ہر وقت رکھتا ہے، چاہے یہاں رکھے یا امریکہ میں رکھے. یہاں دن ہے وہاں رات ہے، یہاں رات ہے وہاں دن ہے. گویا ہر عبادت ہر وقت ہو سکتی ہے، لیکن ایسی کون سی عبادت ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتی؟ سب لوگ پریشان، علماء بغداد پریشان، حیران کہ آخر اس کا جواب کیا ہوگا. اگر جواب نہ دیا جائے تو اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی، اس کا گھر پریشان ہو جائے گا. آخر کہاں سے یہ جواب ملے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لوگ گئے. حضور ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، کیا اس کا حل ہوگا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جاؤ مکہ شریف، جاؤ حرم کے اندر،
مطاف کو خالی کر دو جہاں طواف کیا جاتا ہے، اور طواف کرنے کی جگہ پہ سبھی لوگوں کو کہہ دو کہ اس وقت کوئی بھی طواف نہ کرے اور وہ اکیلا طواف کرے، تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتی ہے، صرف مطاف کعبہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ سبحان ہے اللہ۔ علم، یہ ہے دریائے علم حضور غوث پاک کا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مفسر بھی، محدث بھی، فقیہ بھی، ہر اعتبار سے وہ جامع تھے۔ ایک بار حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت آپ نے سنا، ہمارے علماء کرام نے سنا ہے، یہ عوام کے پاس اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ان کے آپ صرف کرامات کو آپ نہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے مرغا چبایا اور پھر ہاتھ پھیرا اور وہ جو مرغا دوبارہ زندہ ہو گیا، آپ ان کے اس کشتی، ڈوبی ہوئی کشتی کے واقعے کو صرف نہ دیکھیں کہ وہ 12 سال دفن رہنے کے بعد بھی وہ بارات واپس آ گئی، آپ ان واقعات پر تو نظر رکھیں کہ جو کرامات ظاہر ہوئے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اس کے آپ پس پردہ کیا ہے معاملہ وہ دیکھیں، وہ ہے صرف اور صرف علم۔ اگر آپ اپنے بچوں کو علم نہیں دے سکیں گے تو آپ صحیح معنی میں غوث پاک کے شیدائی بھی نہیں بنا پائیں گے۔ بے شک، تو اگر غوث سبحان پاک اللہ۔ کے شیدائی بنا سکتے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے بچوں کو علم دین دیں۔ اور ایک بات ہے، میں صرف علم دین دینے کی بات نہیں کروں گا، آپ علم دنیا دیں، لیکن ساتھ میں آپ علم دین اتنا دیں کہ جس وقت اس کو جو مسئلہ پیش آئے اس مسئلے کو سمجھ سکے، اس مسئلے کے مسائل کو سمجھ سکے کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں آج میں ظہر کی نماز میں رہا، عصر کی نماز میں رہا، مغرب کی نماز میں رہا، دیکھا میں نے اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا محلہ، ابھی ہزاروں کا مجمع یہاں پر ہے، سینکڑوں اس پنڈال میں ہے، بقیہ لوگ بازار میں ہیں، لیکن مسجد خالی ہے۔ کیا آپ حضور غوث پاک کو یہی سوغات دیں گے کہ عرس قادری منا رہا تھا، میں جلسے گاہ کی تیاری کر رہا تھا، نماز چھوٹ گئی؟ کیا آپ حضور غوث پاک کو یہی جواب دیں گے کہ میں لنگر بنا رہا ہوں اسی لیے نماز نہیں پڑھ پایا؟ نہیں ہوگا یہ جواب سننے کو نہیں ملے گا معاملہ وہاں۔ اگر آپ کو واقعی آپ کو قادری بننا ہے، آپ کو چشتی بننا ہے، آپ کو نقشبندی بننا ہے، آپ کو سہروردی بننا ہے، کسی بھی سلسلے سے منسلک ہونا ہے، تو آپ کو سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ بے شک، نماز سبحان کی اللہ۔ پابندی اگر نہیں ہے تو آپ چاہے قادری ہوں، چاہے رضوی ہوں، چاہے سہروردی ہوں، کسی بھی سلسلے سے ہوں، وہاں پر پوچھ گچھ میں حضور اعلی حضرت نہیں آئیں گے، قبر میں اس سوال کے لیے حضور غوث پاک نہیں آئیں گے۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں، اگر نہیں ہو تو میرا دامن یہ پکڑ کر آپ سوال کرنا قیامت کے دن میں کہ مولانا سبحانی آپ نے کہا تھا کہ نماز کی جگہ پر کوئی نہیں کام آئے گا، حالانکہ یہ بات غلط ہو گئی، غوث اعظم نے ہم کو بچا لیا، نہیں بچائیں گے۔ انہوں نے تو نماز پڑھ کر کے پوری زندگی دکھائی، 40 سال تک وضو، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 12 سال تک ایک لخت ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے عبادت الہی کی، وہ عبادت الہی جو حضور غوث پاک نے فرمائی۔ آپ نے کم سے کم نماز پنجگانہ تو پڑھنا تھا، نماز پنجگانہ تو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک شعور ہونا تھا، لیکن آپ سب کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ہم سنیوں کا عالم ہو چکا ہے۔ اگر آپ سنیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب بیکار ہیں، سنیت یہ ایسی چیز ہے، یہی بیڑا پار کرنے والی چیز ہے، لیکن آپ کا عمل کہاں جا رہا ہے؟ سنیت صرف یہ دکھاوے کی نہیں بلکہ یہ عمل کا نام ہے۔ آپ تمام بزرگان دین کو دیکھیے، ایک بھی ولی آپ اپنے زندگی میں دکھلا دیں جو نماز چھوڑ چکے ہو، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہو، جن کی آپ فاتحہ دلاتے ہیں، آپ ان کا ایک نام بتائیں جنہوں نے ایک نماز قضا کی ہو۔ لیکن ہم سب پوری زندگی نماز قضا کر جاتے ہیں اور یہ بھی شعور نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، بچے جلیبی کھاتے ہوئے گزر رہے ہیں، بچے تاش کھیلتے ہوئے یہاں تو نہیں، کہیں کہیں بدتمیزی کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا ہے یہ معاملہ؟ کب شعور آئے گا؟ کیا ہم صرف جلسے جلوس کے لیے سنی بنے؟ کیا ہمیں خدا اور رسول کا منہ نہیں دیکھنا ہے؟ کیا ہمیں اس کو جواب نہیں دینا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ہم سب اللہ کے رسول کی آنکھوں میں گرمی دلاتے ہیں نماز نہ پڑھ کر کے۔ بعض آ جائیں مسلمانوں، خاص طور پر بعض آ جائیں سنی مسلمانوں، کہ آپ سب صرف نعرے کے علمبردار ہو چکے ہیں، کام کے علمبردار نہیں ہو پائے ہیں۔ اللہ کے واسطے ابھی بھی سدھر جائیں، کیونکہ ہر وقت موت کی گھڑی آپ پر لٹکی ہوئی ہے۔ کب آپ کی نماز پڑھ لی جائے اور یہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، یہ آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین یا حضور رب غوث پاک العالمین۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ میں دعا گو ہوں کہ جو ایسی محفل کو سجا کر اسلامی باتیں عوام کو بتانے کے لیے ایسی محفل کو سجا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور تقویت دے کہ ایسی محفلوں کو سجا کر اچھی اچھی باتیں ہماری عوام تک پہنچوائیں، اور تاکہ وہ اچھے عمل پر راغب ہو سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔